ذرا سوچیں، ایک رات آسمان کی طرف اچانک آپ کی نظر اٹھے اور چاند پہلے سے 10 گنا بڑا نظر آ رہا ہو، مطلب بالکل سامنے اور بہت بڑا۔ لوگ تو حیران رہ جائیں گے، ہے نا؟ سوشل میڈیا پر ہر جگہ بس ایک ہی خبر چل رہی ہوگی کہ بھئی چاند زمین کے قریب آ رہا ہے۔ شروع میں تو یہ منظر بڑا خوبصورت اور جادوئی سا لگے گا، لیکن حقیقت میں آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم جانیں گے کہ یہ دنیا کے لیے کتنا خوفناک خطرہ بن سکتا ہے۔ جی ہاں، 10 گنا بڑا چاند۔ راتیں پہلے سے اتنی زیادہ روشن ہو جائیں گی کہ لوگ بغیر کسی لائٹ کے آرام سے باہر چل سکیں گے اور راستہ بالکل صاف نظر آئے گا۔ لیکن شاید وہ خوبصورتی زیادہ دیر قائم نہ رہے۔ اس چمکدار، دیویاکار چاند کے پیچھے ایک ایسی سائنسی حقیقت چھپی ہے جو دراصل ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ دیکھیں، چاند کی کشش ثقل یعنی گریویٹیشنل پل زمین کے سمندروں پر براہ راست اثر ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے سمندر میں لہریں اور ٹائیڈز بنتی ہیں۔ ان کے درمیان ایک انتہائی نازک توازن موجود ہے۔ لیکن ذرا تصور کریں، اگر چاند بہت زیادہ قریب آ جائے تو یہ کشش کئی گنا بڑھ جائے گی اور یہ صدیوں پرانا توازن بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا پہلا مرحلہ، انکنٹرولبل ٹائڈز، دی اوشنز رائز، یعنی سمندروں کا بے قابو ہونا۔ جب یہ توازن ٹوٹے گا نا، تو اس کا سب سے پہلا اور تباہ کن اثر سیدھا ہمارے ساحلی علاقوں پر پڑے گا۔ اس میں مد و جزر کی طاقت یا ٹائیڈل فورس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ چاند کی اتنے قریب سے پڑنے والی زبردست کشش سمندر کے پانی کو بے دردی سے اپنی طرف کھینچے گی، جس سے سمندر بالکل بے قابو ہو جائیں گے۔ ہزاروں فٹ اونچی لہریں، یا یوں سمجھیں کہ سونامی کی دیویاکل دیواریں بننا شروع ہو جائیں گی جو سیدھا شہروں کی طرف بڑھیں گی۔ اور اس سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ کراچی، ممبئی، نیو یارک اور دبئی جیسے ساحلی شہر یہ پانی کے اس بے پناہ بہاؤ کے سامنے بالکل نہیں ٹک پائیں گے۔ ہزاروں فٹ اونچی لہریں ان شہروں کی طرف بڑھیں گی اور چند ہی لمحوں میں انہیں مکمل طور پر غرق کر دیں گی۔ مطلب یہ شہر پانی میں پوری طرح ڈوب سکتے ہیں۔ اگر ہم موجودہ سائنسی ماڈلز کی بات کریں تو ذرا نیو یارک کا حال دیکھیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سطحی سمندر میں ذرا سا اضافہ بھی نیو یارک کے JFK، لاگورڈیا اور نیویارک جیسے بڑے ایئرپورٹس کو مکمل زیر آب کر سکتا ہے۔ تو سوچئے، اگر سمندری لہریں 10 گنا بڑھ جائیں تو صورتحال بالکل قیامت خیز ہوگی۔ پانی کے اس بے پناہ اضافے سے پورا کا پورا شہر سیکنڈز میں ڈوب جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف، ارتھ کویکس اینڈ ایکسٹریم ویدر، یعنی زمین کی تہ کا پھٹنا اور شدید موسم۔ یہ تباہی صرف سمندروں اور ساحلوں پر نہیں رکے گی، بلکہ یہ خطرہ زمین کے بالکل اندر تک پہنچ جائے گا۔ چاند کی یہ زبردست طاقت زمین کی ٹیکٹونک پلیٹوں پر ایسا ناقابل برداشت دباؤ ڈالے گی کہ زمین کی اوپری تہ، جسے ہم کریسٹ کہتے ہیں، کریک ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے زمین پر زلزلے بڑھنے لگیں گے اور ایسے ہولناک زلزلے آئیں گے جو ساحل سے دور اندرونی علاقوں کا سارا انفراسٹرکچر بھی تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اور ہاں، اسی دباؤ سے کئی سوئے ہوئے آتش فشاں بھی پھٹ سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں طوفان اور سیلاب شروع ہو جائیں گے، بارشیں کئی گنا زیادہ ہو جائیں گی اور عالمی سطح پر موسم مکمل طور پر بدل جائے گا۔ بس پوری دنیا میں ایک خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ اس کے بعد ہے تیسرا مرحلہ، ارتھس شفٹنگ روٹیشن، یعنی زمین کا بگڑتا ہوا توازن۔ اگر چاند واقعی اتنا قریب آ گیا تو زمین کا اپنا قدرتی نظام اور رفتار بھی بری طرح متاثر ہوگی۔ یہاں ٹائیڈل ڈریگ کا کمال دیکھیں۔ عام حالات میں سمندری لہروں کی رگڑ زمین کی گھومنے کی رفتار کو ہر سال تھوڑا سا سست کرتی ہے، لیکن بے قابو سمندروں کی وجہ سے یہ رگڑ اتنی شدید ہو جائے گی کہ زمین کی روٹیشنل انرجی یعنی گھومنے کی طاقت تیزی سے ختم ہونے لگے گی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اینگولر مومنٹم ڈسٹرب ہونے سے دن اور رات غیر متوقع طور پر چھوٹے یا لمبے ہونے لگیں گے، وقت کا حساب رکھنا ہی ناممکن ہو جائے گا اور زمین کا پورا توازن ہل کے رہ جائے گا۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں چوتھے اور آخری مرحلے پر، روشے لمٹ اینڈ کولیژن، یعنی وہ حتمی انجام۔ سائنسدان پوری کوشش کریں گے کہ اس خطرے کو سمجھ سکیں، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہو۔ اس اہم اور سنسنی خیز موڑ پر اصل میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ لیفٹ سائڈ پر دیکھیں، یا تو چاند اپنے مدار میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا، یا پھر رائٹ سائڈ کی طرح چاند کا زمین سے ایک مکمل، براہ راست اور تباہ کن ٹکراؤ ہوگا۔
اس کو سمجھنے کے لیے روشے لمٹ کا کانسیپٹ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ وہ خاص فاصلہ ہے جہاں کسی بڑے سیارے کی کشش اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ وہ قریب آنے والی چیز کو توڑ دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے 1994 میں دمدار ستارہ شومیکر لیوی 9 مشتری کے قریب جا کر اسی اصول کے تحت بکھر گیا تھا۔ اب چاند اور زمین کے کیس میں یہ روشے لمٹ ٹھیک 18,470 کلومیٹر ہے۔ اگر چاند زمین کے اتنے قریب آتے آتے بس اس فاصلے کو چھو لے تو زمین کی زبردست کشش چاند کی اندرونی کشش پر غالب آ جائے گی، اور اس فاصلے پر پہنچتے ہی چاند بالکل ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ اس کے ملبے سے زمین کے گرد ایک روشن دائرہ یا رنگ سسٹم بن جائے گا۔ یہ منظر دیکھنے میں تو شاید بہت خوبصورت ہو، لیکن آخرکار یہ مدار کمزور پڑے گا اور پھر چاند کا یہ سارا ملبہ ایک جان لیوا بارش کی طرح مسلسل زمین پر گرنے لگے گا۔ لیکن ذرا رکیے، اس کا دوسرا ہولناک انجام بھی تو ہے۔ اگر چاند اس روشی لمٹ کو پار کر گیا اور سلامت رہا تو وہ سیدھا زمین سے آ ٹکرائے گا۔ اربوں سال پہلے تھیا نامی جسم زمین سے ٹکرایا تھا، جس کے ملبے سے چاند بنا تھا، تو ایسا لگے گا جیسے چاند جہاں سے شروع ہوا تھا وہی ایک آخری ٹکراؤ کے لیے واپس آ رہا ہے۔ اور پھر اگر یہ ٹکراؤ ہو گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک ایسا دھماکہ ہوگا جو ڈائناسورز کو ختم کرنے والے ایسٹرائیڈ سے بھی ہزاروں گنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ پوری زمین آگ، دھوئیں اور تباہی میں ڈوب جائے گی، لاوے کا ایک سمندر بن جائے گی، اور انسانی زندگی شاید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اب ذرا سوچئے، اگر واقعی ایک رات چاند اچانک اتنا بڑا نظر آنے لگے تو بچاؤ کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ علم ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اس کائنات کے خوفناک مگر حیرت انگیز حقائق کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔